السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پانچواں سبق، دلالت اور وضع۔ دلالت اور وضع کے اس سبق کو پڑھنے سے پہلے دلالت اور وضع اس لفظ کی حقیقت کو سمجھ لیجئے۔ اس سے پورے سبق کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ دلالت کے معنی ہوتے ہیں رہنمائی کرنے کے، اور وضع کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے، بنانے کے۔ تو دلالت اور وضع، ان دونوں کی معنی آپ سمجھ گئے کہ دلالت کہتے ہیں رہنمائی کرنا۔ کوئی بھی جو لفظ ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی چیز کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ دیکھیے، جیسے میں کہتا ہوں قلم، تو قلم ایک لفظ ہے، اور قلم جو یہ لفظ ہے یہ کس چیز کی رہنمائی کر رہا ہے؟ قلم کی طرف۔ تو جب آپ کو کہا جاتا ہے قلم لاؤ، تو وہ قلم لفظ آپ کی رہنمائی کرتا ہے اس قلم کے دینے پر۔ اور وضع کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے کسی چیز کا نام رکھ دیا ہے۔ جیسے نحو میں ہم پڑھتے ہیں نا، وضع کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، جامد، مصدر، مشتق۔ یعنی کوئی چیز جس کے اوپر ہم نے کوئی لیبل لگا دیا ہو، کیوں لگایا ہے۔ تو جیسے قلم لفظ کو وضع کیا گیا، بنایا گیا، کس کے لیے؟ ایک ایسی چیز کے لیے جس میں روشنائی بھری ہوئی ہوتی ہے اور اس سے لکھنے کا کام کیا جاتا ہے۔ تو اس سامان کو ہم کہتے ہیں قلم۔ تو سمجھ میں آ گیا؟ دلالت اور وضع کا فرق اب سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ وضع کہتے ہیں جب آپ کسی چیز کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، اور اس نام کے رکھ دینے سے وہ نام اس چیز کی پہچان بن جاتی ہے۔ جیسے لکھنے کا سامان جو تھا اس کا ہم نے نام رکھ دیا قلم، اور وہ قلم لفظ اب اس سامان کی پہچان بن گئی کہ جب بھی قلم بولا جاتا ہے آدمی سمجھ جاتا ہے ہم کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور وہ قلم رہنمائی کس چیز کی کر رہا ہے؟ دلالت کس چیز پہ کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے لکھنے کے سامان پر۔ ٹھیک ہے؟ اب سمجھیے، دلالت کسی چیز کا خود بخود قدرتی طور سے یا کسی کے مقرر کرنے سے ایسا ہونا کہ اس کے جاننے سے دوسری نامعلوم چیز کا علم حاصل ہو جائے۔ جیسے لفظ قلم سن کر لکھنے کا آلہ سمجھ میں آ جاتا ہے، دھواں دیکھ کر آگ کا علم ہوتا ہے، یہ دلالت ہے۔ تو دلالت کس کو کہتے ہیں؟ دلالت کوئی ایسی چیز ہے کہ یا تو خود انسان نے اس کو طے کیا ہو، یا وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو طے کیا ہو، اور اس کو دیکھتے ہی ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فلاں چیز ہے، اس کی رہنمائی ہو جاتی ہے۔ جیسے قلم لفظ سنتے ہی ہماری رہنمائی ہو جاتی ہے کہ اچھا قلم لکھنے کا سامان ہے۔ کوئی قلم مانگے گا تو مطلب لکھنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ دھواں دیکھ کر کے دھواں ہماری رہنمائی کر دیتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آگ ضرور لگائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے دھواں تبھی اٹھے گا جب آگ لگی ہوگی۔ تو دھواں نے کیا کیا؟ آگ کی طرف ہماری رہنمائی کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں دلالت ہو گئی۔ یعنی جب آپ کچھ سنتے ہیں اور اس کو سنتے ہی آپ کسی چیز کی طرف پہنچ جاتے ہیں، کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی ہو جاتی ہے، تو وہ کہلاتا ہے کہ دلالت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب دلالت کی کچھ صورتیں ہیں۔ پہلا لفظ اس میں آتا ہے دال۔ دال کہتے ہیں پہلی چیز جس سے علم ہوا ہو، جیسے لفظ قلم اور دھواں۔ تو دال کہتے ہیں، دال اصل میں دالن ہے، اس میں فاعل، دلالت کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ تو جو لفظ
آپ کی رہنمائی کرے گا وہ کہلائے گا دال. جیسے دھواں نے آپ کی رہنمائی کی تو دھواں دال. اگر قلم نے آپ کی رہنمائی کی تو قلم دال. اور مدلول کہتے ہیں جس چیز کا علم ہوا اس دال کی وجہ سے. مدلول ہو گیا مفعول کے وزن پہ، اس میں مفعول جس کی طرف رہنمائی کی گئی. تو قلم بولنے سے آپ کو لکھنے کا سامان سمجھ میں آ گیا، تو لکھنے کا آلہ یا لکھنے کا سامان یہ مدلول ہو گیا. دھواں دیکھ کر کے آپ کو آگ کا علم ہو گیا، آگ تک آپ کی رہنمائی ہو گئی، تو آگ یہ مدلول ہو گیا. سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے وضع. یہ دال تھا، اب وضع آئیے. ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے اس طرح خاص کر دینا کہ پہلی چیز جانتے ہی دوسری چیز معلوم ہو جائے. جیسے لفظ قلم لکھنے کے آلے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور لفظ چاقو کاٹنے کے آلے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. پس لفظ قلم سے لکھنے کا آلہ اور لفظ چاقو سے کاٹنے کا آلہ جو سمجھا جاتا ہے وہ وضع کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے. وضع کہتے ہیں کسی لفظ کا کسی چیز کے ساتھ فکس کر دینا، اس کے معنی کو، اس کے تعلق کو اس کے لیے فکس کر دینا. اس کی وجہ سے ایسا ہوگا کہ جب وہ لفظ بولا جائے گا تو اس کا وضع کردہ بنایا ہوا معنی اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے چاقو ایک لفظ ہے، یہ چاقو ہم نے ایک میٹل کے لیے، ایک لوہے یا اسٹیل کے ایک تیز دھار والی چیز کے لیے ہم نے فکس کر دیا کہ ہم آج سے اس کو چاقو کہیں گے. تو جیسے ہی آپ کو چاقو بولا جائے گا تو چاقو آپ نے کس چیز کے لیے وضع کیا ہے؟ آپ نے تیز دھار والے اسٹیل کے ایک پلیٹ اور لوہے کے لیے آپ نے سیٹ کیا ہے. تو اب پتہ کیا چلا کہ آپ نے چاقو کا لفظ وضع کیا اس تیز دھار والے لوہے یا اسٹیل کے جو پتے ہیں اس کے لیے. تو اسی کو کہا جاتا ہے وضع کرنا، کہ کسی چیز کے لیے، کسی سامان کی، اس کی صفات کو، اس کے اوصاف کو، اس کی بناوٹ کو، اس کے کام کاج کو دیکھ کر کے، غور فکر کر کے آپ ایک نام دے دیتے ہیں اس کو کہ چلو بھائی آج سے تم کو ہم یہ کہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا وضع کر دینا. جیسے مان لیے جائے کوئی آدمی بہت سچا ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو آپ کہتے ہیں چلو بھائی آج سے تم کو ہم صادق کہیں گے. تو ہم نے کیا کیا؟ صادق کا لفظ وضع کر دیا اس سچے انسان کے لیے. ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں، اس میں بھی دو چیزیں، جیسے دلالت والے میں دال اور مدلول تھا، اس میں بھی آتا ہے موضوع اور موضوع لہو. موضوع کا مطلب ہوتا ہے پہلی چیز جس کو خاص کیا گیا، جیسے لفظ قلم یا چاقو. موضوع کہا جاتا ہے وہ نام جو آپ نے دیا ہے. جیسے میں نے صادق نام دیا تو صادق ہو گیا موضوع. اور موضوع لہو کیا ہو گیا؟ جس کے لیے آپ نے وہ نام دیا ہے. جیسے مان لیجیے میں نے زید کو کہا تھا کہ تم صادق ہو آج سے، تو زید ہو جائے گا موضوع لہو. جیسے چاقو میں نے نام دیا کس کا؟ تیز دھار والے لوہے یا اسٹیل کی چیز کا، تو وہ کہلائے گا موضوع لہو. قلم میں نے نام دیا لکھنے کے سامان کے لیے، تو وہ لکھنے کا سامان کہلائے گا موضوع لہو. چلیے، اتنی امید ہے کہ یہ بات اب آپ کے سمجھ میں اچھی طریقے سے جم گئی ہوگی. چلیے اس کو بھی بورڈ پر ہم سمجھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے دلالت کے بارے میں. دلالت کیا ہے؟ رہنمائی کرنے والا لفظ، یعنی رہنمائی کرنا. دلالت مطلب رہنمائی کرنا. ٹھیک ہے؟ اب دلالت جو ہوتا ہے، دلالت کے اندر کچھ اصطلاحات ہیں. ایک کہلاتا ہے آپ کا دال. ایک کہلاتا ہے دال، دوسرا کہلاتا ہے مدلول. دال کس کو کہتے ہیں؟ جو لفظ رہنمائی کرتا ہے، جیسے دھواں آگ کی رہنمائی کرتا ہے.
اور مدلول جسکی رہنمائی کرتا ہے, جس کی طرف. تو جیسے دال دھواں تھا, کس کی طرف رہنمائی کرتا ہے؟ آگ کی طرف, تو آگ ہو گیا مدلول. اسی طریقے سے آپ کا آ گیا وضع. وضع یعنی ہم نے کوئی نام کسی کے لیے وضع کیا ہو. اس میں بھی دو چیزیں ہیں, ایک کیا بنتا ہے آپ کا؟ موضوع, اور دوسرا کیا بنتا ہے؟ موضوع لہو. تو جیسے میں نے کہا چاقو, تو چاقو یہ موضوع ہے, ٹھیک ہے, اور کس کے لیے موضوع کیا ہوا ہے, وضع کیا ہوا ہے, بنایا گیا ہے؟ کاٹنے والا تیز دھار والے لوہے یا اسٹیل کی چیز کے لیے, تو وہ ہو جائے گا موضوع لہو. چلیے اب آتے ہیں ہم لوگ اگلے سبق پر, جو آپ کا ہے چھٹا سبق, دلالت کی قسمیں. اب ہم پڑھیں گے کہ چلو ٹھیک ہے, دلالت سمجھ میں آ گیا, دلالت ہے کتنی قسم کا؟ تو کہتے ہیں کہ دلالت دو قسم کا ہے, دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ. لفظ اور غیر لفظ آپ سمجھ ہی رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کے ذریعے سے رہنمائی کی جاتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بغیر لفظ بولے رہنمائی کی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے دلالت کی دو قسمیں ہیں, دلالت لفظی اور دلالت غیر لفظی. دلالت لفظیہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو. ظاہر سی بات ہے, لفظیہ مطلب لفظ والا. تو یہاں رہنمائی کرنے والا جو لفظ ہے یعنی کہ دال, وہ لفظ ہونا چاہیے, باقاعدہ کوئی ورڈ ہونا چاہیے. جیسے لفظ زید کی دلالت اس کی ذات پر, کہ جیسے آپ بولتے ہیں زید تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے زید نام کا کوئی آدمی. آپ بولتے ہیں چاقو تو چاقو نام کا کوئی چیز. کتاب تو کتاب نام کا چیز. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ دلالت ہو رہا ہے ایسی چیز کے ذریعے جو خود ایک لفظ ہے اور وہ کسی اسپیسیفک چیز کے لیے یوز ہوتا ہے. اور دلالت غیر لفظیہ اس کا جسٹ الٹا ہو جائے گا. دلالت لفظیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ نہیں ہوتا ہے. جیسے دھوئیں کی دلالت آگ پر, کہ دھواں دیکھ کر کے آپ سمجھ جاتے ہیں اچھا آگ لگا ہوا ہے کہیں پہ, تو یہ دھواں کوئی لفظ تو نہیں ہے نا, وہ تو آپ نے آنکھوں سے دیکھا دھواں ہوتے ہوئے. تو یہاں کیا ہوا؟ رہنمائی آپ کی ہو رہی ہے مگر لفظ کے سننے یا بولنے سے نہیں ہو رہی ہے, کچھ نشانی کچھ علامت کو دیکھنے سے ہو رہی ہے. ایسی دلالت کو کہتے ہیں دلالت غیر لفظیہ. اب یاد رکھیے کہ چاہے دلالت لفظیہ ہو یا چاہے دلالت غیر لفظیہ ہو, ان دونوں کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے وضعیہ, دوسرا ہے تبعیہ, اور تیسرا ہے عقلیہ. وضعیہ مطلب خود وضع کیا گیا ہو. تبعیہ کا مطلب طبیعتی اندرونی طور پر, مجازی طور پر وہ نکلتا ہو. اور تیسرا ہے عقلیہ, ذہنی طور پر آپ اندازہ لگا کے پہنچتے ہوں. تو پہلا دلالت لفظیہ وضعیہ, وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو اور دلالت وضع کی وجہ سے ہو. جیسے زید لفظ کی زید کی ذات پر دلالت. دیکھو اس میں کچھ نیا نہیں ہے, دلالت آپ کو پتا ہے, لفظیہ بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا اور وضعیہ بھی آپ کو پتا ہے. میں جب بولتا ہوں زید, تو زید میں نے کسی بچے کا نام کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے کہ میں یہی چاہتا ہوں نا کہ آج سے اس بچے کا نام زید بولا جائے. تو میں نے کیا کیا؟ زید نام کا لفظ وضع کر دیا, رکھ دیا. وضعن کے معنی ہوتا ہے رکھ دینا. تو میں نے زید نام کا لفظ وضع کر دیا, رکھ دیا. کس کا؟ اس بچے کا جو پیدا ہوا. تو یہاں پر جو میں نے نام رکھا اس لڑکے کا, یہ کون سی دلالت ہو گئی؟ یہ ہو گئی دلالت لفظیہ وضعیہ, کہ ہم نے ایک لفظ وضع کیا زید, اور وہ ہم نے ایک بچے کے رکھ دیا کہ آج سے جب بھی زید بولا جائے گا, زید رہنمائی کرے گا فلاں کے بچے کا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا آپ کا دلالت لفظیہ وضعیہ. دلالت کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہر سی بات ہے رہنمائی کر رہا ہے. لفظیہ کیوں؟ کیونکہ یہاں ایک لفظ بولا جا رہا ہے. اور وضعیہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں ایک لفظ وضع کیا ہے, خود بنا کر کے منسوب کر دیا ہے. دوسرا دیکھو,
دلالت لفظیہ طبعیہ وہ دلالت ہے جس میں دال لفظ ہو. ظاہر سی بات ہے دلالت لفظیہ ہے تو دال تو لفظ ہے ہی. طبعیہ بس سمجھو دلالت طبیعت کے تقاضے سے ہو، لیکن وہاں جو لفظ بولا جا رہا ہوگا وہ لفظ وضع کردہ نہیں ہوگا، وہ اندرونی کیفیت کی وجہ سے بن کے آ رہا ہوگا. جیسے آہ آہ کی دلالت کسی سخت تکلیف پر. تو جب انسان آہ آہ کا لفظ بولتا ہے تکلیف کے اندر تو یہ اس کی اندرونی کیفیت ہے. ایسا نہیں کہ اس نے باقاعدہ سوچ سمجھ کر کے آہ آہ کا لفظ لیا اور پھر اس کو وضع کیا کہ بھائی آج سے مجھے تکلیف اور درد ہوگی تو میں یہ لفظ بولوں گا. ایسا نہیں ہوا. تو یہ وضعیہ نہیں ہے، یہ طبعیہ ہے. اس کی اندرونی کیفیت تھی، سڈن اچانک سے وہ چیزیں ہوئیں. اور تیسرا ہے دلالت لفظیہ عقلیہ. لفظیہ ہے تو لفظ تو ہوگا ہی دال. عقلیہ دلالت عقل کے تقاضے سے ہو. جیسے دیوار کے پیچھے سے سنے ہوئے لفظ دیز کی دلالت کسی بولنے والے پر. اب دیوار کے پیچھے سے کسی نے کوئی بات کہی، اب یہاں پر دیز کہہ رہے ہیں، زید کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ زید کہیں گے تو وضعیہ ہو جائے گا نا، دلالت لفظیہ وضعیہ. تو دیز کوئی لفظ نہیں ہے، اس نے کچھ بھی کہا اور آپ کو سمجھ میں آ گیا او اچھا دیوار کے پیچھے سے کوئی بول رہا ہے. تو آپ نے جو یہ سنا کہ دیوار کے پیچھے کوئی بول رہا ہے یہ آپ نے عقل کے بنا پر طے کیا ہے نا. تو اسی کو کہا جاتا ہے دلالت لفظیہ عقلیہ. لفظیہ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ایک لفظ سنا ہے تب آپ سمجھیں کہ دیوار کے پیچھے کوئی بول رہا ہے. کوئی چپ چاپ کھڑا ہو جاتا کچھ نہیں بولتا تو آپ سن تھوڑی پاتے، کوئی لفظ نہیں نکلتا تو آپ عقل بھی نہیں لگا پاتے. تو دلالت لفظیہ عقلیہ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کوئی لفظ سنا اور اس لفظ کے مطابق ایک نتیجے پر پہنچ گئے کہ اچھا ہاں یہ کوئی ہے کوئی بولنے والا. تو یہ تینوں قسمیں کس کی تھی؟ دلالت لفظیہ کی. اب آ جائیے دلالت غیر لفظیہ کی. اس کی بھی تین قسمیں ہیں. پہلا ہے وضعیہ، دوسرا ہے طبعیہ اور تیسرا ہے عقلیہ. وہی چیز پہلا ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، یعنی کہ یہاں لفظ نہیں ہوگا دال اور یہ وضعیہ ہوگا، یعنی اس کی رہنمائی وضع کی گئی ہوگی. جیسے لکھے ہوئے مختلف نقوش کی دلالت مختلف حروف پر. جیسے آپ سائن لکھا ہوتا ہے ون جیسا، آپ کہتے ہیں یہ الف ہے، تو آپ نے اس کو الف جو پڑھا تو یہ غیر لفظیہ تھا نا. اس لیے کہ اگر آپ کو الف معلوم ہے تب تو آپ کے لیے یہ ٹھیک ہے. پہلی بار جب آپ الف پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بتایا گیا، تو وہ جو الف بتایا گیا وہ غیر لفظیہ تھا. آپ کے لیے وہ لفظ معلوم نہیں تھا. اچھا چلو یہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے بھی سمجھنا، آپ اس کو چھوڑ دو، وہ سمجھ لو. مان لیا روڈ پہ سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے نا، دائیں مڑیے بائیں مڑیے رک جائیے چلیے، اس طرح جو روڈ پہ لگا ہوتا ہے. تو وہاں کیا ہے؟ وہاں وہ سائن بورڈ جیسے دائیں مڑیے کا سائن لگا ہوا ہے اور آپ اس سائن کو دیکھ کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے دائیں مڑنا ہے، حالانکہ وہاں پہ کوئی لفظ نہیں لکھا ہوا ہے، وہاں پہ صرف سائن لکھا ہوا ہے اور وہ سائن وضع کیا گیا ہے دائیں مڑنے کے لیے. تو اسی کو کہا جاتا ہے دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، کہ یہ کوئی ایسا لفظ جو حقیقت میں لفظ تو نہیں ہے، وہ کوئی نقشہ ہے کچھ بھی ہے، لیکن وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے اور اس کو وضع ہی کیا گیا ہے آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے. جیسے دائیں مڑنے کے لیے ایک سائن بنا دیا گیا، وہ سائن لفظ نہیں ہے تو وہ غیر لفظ ہے، لیکن وہ رہنمائی کر رہا ہے کس چیز کی طرف؟ دائیں مڑنے پر. تو وہ دائیں مڑنے کا جو لفظ ہے اس کو وضع کیا گیا، اس سائن کو وضع کیا گیا، بنایا گیا اس دائیں مڑنے کی بات کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے دلالت غیر لفظیہ طبعیہ. یہ وہ دلالت ہے جس میں لفظ نہ ہو اور یہ طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے بولا جائے. یہ بھی بالکل وہی بات ہے جیسے اوپر تھا، بس یہاں ہے کہ لفظ نہیں ہوگا. جیسے یہ عام طور پہ فکس ہوگا جانور کے ساتھ یا چھوٹے بچوں کے ساتھ جن کو بولنا نہیں آتا ہوگا. تو وہاں جیسے گھوڑا ہنہنایا تو یہ کوئی لفظ تو نہیں ہوا گھوڑے کا ہنہنانا، لیکن آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کو بھوک لگا ہے. اور تیسرا آپ کا ہے عقلیہ.
جیسے دھواں آپ دیکھتے ہیں اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ آگ لگا ہوا ہے، تو آپ سمجھ جاتے ہیں دھواں دیکھ کر کے، تو دھواں نے آپ کی دلالت کی، رہنمائی کی، کس چیز کی طرف؟ آگ کی طرف۔ حالانکہ دھواں کوئی لفظ نہیں ہے، تو یہ غیر لفظیہ ہوا، اور وضعیہ تو یہ ہو نہیں سکتا ہے، کیوں؟ کیونکہ دھواں آپ نے وضع تھوڑی کیا ہے، دھواں تو خود ہوتا ہے۔ طبعیہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دھواں جو ہے کسی جانور کی آواز تو ہے نہیں۔ عقلیہ ہے کہ دھواں دیکھ کر کے آگ تک پہنچ گئے۔ اب سوال جواب ہے، بتاؤ امثلہ ذیل میں کون سی دلالت ہے اور دال کون ہے، مدلول کیا ہے؟ سر کا ہلانا ہاں یا نہیں؟ اب یہ کیا ہوگا؟ تو سر کا ہلانا ہاں یا نہیں میں یہ آپ کا ہو جائے گا دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، کیونکہ آپ بول کچھ نہیں رہے، آپ صرف ہاں یا نہ میں سر ہلا رہے ہیں۔ سرخ جھنڈی ریل کا ٹھہرنا، ٹھہرانا، تو لال جھنڈی سے ٹرین رک جاتی ہے، تو یہ بھی آپ کا دلالت غیر لفظیہ وضعیہ ہے۔ اچھا، اس کو عقلیہ کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے، مگر عقلیہ زیادہ اس لیے نہیں ہوگا کہ لال جھنڈی سے رکنا ہے، یہ تو لوگوں نے خود بنایا نا، خود وضع کیا ہے۔ دھوپ، دھوپ دیکھ کر کے سورج کا نکلنا طے ہو جانا، تو یہ عقلیہ ہو گیا، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ۔ اوہ اوہ رنج اور صدمے میں، تو یہ دلالت لفظیہ طبعیہ ہو گیا۔ قلم، یہ آپ کا یہ ہو جائے گا دلالت لفظیہ وضعیہ۔ تختی، یہ بھی آپ کا دلالت لفظیہ وضعیہ۔ مدرسہ، مدرسہ آپ کا ہو جائے گا دلالت لفظیہ یہ وضعیہ۔ زید، یہ بھی دلالت لفظیہ وضعیہ۔ انسان، یہ بھی دلالت لفظیہ وضعیہ، یہ سارے اسی میں آ جائیں گے۔ طبعیہ اور عقلیہ تو ہو نہیں سکتے، اور غیر لفظ تو ہے نہیں یہ سب۔ چلیں اب پھر آگے دیکھیے، دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں۔ اب دیکھیے، آپ نے پڑھا دلالت، پھر پڑھا دلالت کی دو قسمیں، لفظیہ غیر لفظیہ، پھر دلالت لفظیہ کی تین قسمیں پڑھی، دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ۔ اب یہاں پڑھ رہے ہیں آپ دلالت لفظیہ وضعیہ کی قسمیں۔ منطق میں اعتبار صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کا ہے، یعنی منطق میں اعتبار صرف دلالت لفظیہ وضعیہ کا ہے، کیونکہ بات سمجھنے سمجھانے میں اسی سے سہولت ہوتی ہے۔ دلالت لفظیہ وضعیہ کی تین قسمیں ہیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی۔ اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں اس کو ہم آگے سمجھیں گے، پہلے بورڈ پر اس کو سمجھ لیتے ہیں دلالت والے کو۔ چلیے، دلالت، دلالت کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ دلالت کی دو قسمیں ہو گئی۔ وہ دو قسمیں کون کون سی ہے؟ ایک آپ کا ہے دلالت لفظیہ، جہاں دلالت لفظوں میں لفظ کے ذریعے سے کیا جاتا ہو، اور دوسرا آپ کا کون سا ہو جائے گا؟ دلالت غیر لفظیہ، جہاں دلالت لفظ کے علاوہ سے ہوتا ہو۔ پھر دلالت لفظیہ کی تین قسمیں ہو گئی۔ ایک ہو گیا دلالت لفظیہ وضعیہ، اس کے بعد ہو گیا دلالت لفظیہ طبعیہ،
اور پھر ہو گیا دلالت لفظیہ عقلیہ. چلیے اس کے بعد دلالت غیر لفظیہ کی بھی یہی قسمیں ہو جائیں گی. میں ڈائریکٹ انہی کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ پھر ہو جائے گا دلالت غیر لفظیہ طبعیہ اور پھر ہو جائے گا دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. چلیے اس کے بعد ہم پڑھ رہے تھے دلالت لفظیہ وضعیہ. کہہ رہے ہیں کہ منطق میں اسی سے بحث ہوتی ہے، صرف اس سے، اور پھر اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. وہ 3 قسمیں کیا کیا ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں سے پہلا ہے دلالت مطابقی، دوسرا ہے دلالت تضمنی، اور تیسرا ہے دلالت التزامی. ان تینوں کو پڑھنا ہے انشاءاللہ اگلی کلاس میں. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.